الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مسجد نبوی کا منظر ہے، مدینے کا شہر ہے، نور برس رہا ہے اور میرے آقا کریم برکات لٹا رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. آج پتہ نہیں بہت پیاری اور عجیب مسکراہٹ ہے اور میرے آقا کریم کا چہرہ کھلا ہوا ہے. کیا عجیب لمحات ہوں گے. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جن کو بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، جب کوئی اگر دیکھ لے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے ہی اپنی کایا پلٹ دے دنیا کی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ ایک بات میں پورے اپنے دل کے جذبے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو میرے عزیزوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع صحابہ میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میرے غلاموں یہ تو بتاؤ دنیا میں سب سے پاکیزہ عورت کون سی ہے. ذرا بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، سب سے اعلیٰ ترین عورت کون ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کی کبھی نماز نہ قضا ہو، وہ بڑی پاکیزہ ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات تم نے ٹھیک کی ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے. اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو بچوں کی تربیت سب سے اچھی کرے. پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، بات تو تم نے خیر کی ہے لیکن تم بھی میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی اور کھڑا ہوا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور اپنے بچوں کو پڑھائے، جس کا دل قرآن سے اور مسجد سے، جس کا دل دین سے لگ جائے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا، بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تم بھی میری مراد کو نہیں پہنچے. بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے لیکن کوئی بھی صحابی مراد کو نہیں پہنچا. شیر خدا، مولا کائنات، جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم کے چوتھے خلیفہ، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں. ذرا سی آپ نے گردن جھکائی اور فرماتے ہیں کہ میں دھیما دھیما کر کے اٹھا اور میں سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گیا اور میں نے کہا، فاطمہ میں تم سے سوال پوچھنے آیا ہوں. تو سیدہ نے کہا ہوگا کہ علی، علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہیں اور سوال آپ مجھ سے پوچھنے آ گئے. تو وہ کہنے لگے، نہیں فاطمہ، بات ہی ایسی چھڑ گئی ہے، بتائیے ذرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا ہے، سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے. صحابہ کرام نے بہت سارے جوابات دیے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری مراد کو نہیں پہنچے.
اور کہنے لگے کہ فاطمہ آپ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت والی بیٹی بولی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، عظمت والے رسول کی عظمت والی بیٹی، پاک نبی کی پاک بیٹی، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، تو سیدہ بولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس عورت کو کبھی غیر محرم نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور اس عورت نے بھی کبھی کوئی غیر محرم نہ دیکھا ہو، اور نہ کبھی کسی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ سب سے پاکیزہ، سب سے اچھی، سب سے صاف ستھری، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا اور نہ کبھی غیر محرم نے اس بی بی کو دیکھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر جھکے جھکے مجمع میں آ کے بیٹھ گیا پیچھے سے، بات ابھی جاری تھی، میں نے ہاتھ کو کھڑا کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں جواب دوں؟ آقا میں جواب دوں؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آقا میں جواب دوں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں دو جواب۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کو کبھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، حضور اس کے چہرے کا پردہ ہو، اور پھر کہنے لگے آقا اس کی آنکھ کا بھی پردہ ہو، اس نے بھی کبھی کوئی غیر محرم نہ دیکھا ہو۔ یہ دیکھیے کہ جواب کس نے دیا، حضرت مولا علی سرکار نے، اور شاباش بھی ملنی چاہیے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں سچ نہیں کہتا، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ سن کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور میں نے کہا کہ جواب تو میں نے دیا ہے، پر شاباش فاطمہ کو ملی ہے۔ یہ خیال آیا مسلمان نیک و بد کو پہچان جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ وہ عورت پاکیزہ ہے جو صرف چہرے پر نقاب نہیں ڈالتی، آنکھوں کو بھی جھکا کے چلتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو نیک بنائے اور سب شوہروں کو ان کی عورتوں کے حق میں بہترین بنائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔